آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم ورق کو تلٹ رہے ہیں، ایک ایسی تقریر جس کا ذکر اکثر آتا ہے، علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ جی بالکل، یہ اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن اس کی اصل گہرائی کیا تھی یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اسے ایک طرح کا نظریاتی موڑ سمجھا جاتا ہے نا؟ بالکل، یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، اور شخصیت بھی سر محمد اقبال جیسی شاعر، مفکر اور سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ تو آئیے ذرا اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ وقت اور جگہ کیا تھی؟ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق یہ پیر 29 دسمبر 1930 تھا، سہ پہر کا وقت۔ جی، الہ آباد میں، جو اس وقت متحدہ صوبہ جات یعنی یو پی کہلاتا تھا، اور یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا 21واں سالانہ اجلاس تھا۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا منظم ایونٹ تھا۔ اس پس منظر کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب 1930 میں کیا چل رہا تھا ہندوستان میں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ 1930 کا ہندوستان کافی غیر یقینی کا شکار تھا۔ گول میز کانفرنسیں ہو رہی تھیں لندن میں۔ صحیح۔ سائمن کمیشن کی رپورٹ آ چکی تھی جس پر بحث تھی۔ ہندوستان کا اگلا آئین کیسا ہوگا، اس پر شدید بحثیں چل رہی تھیں۔ تو ایک طرح سے مستقبل کا نقشہ بن رہا تھا یا بنانے کی کوشش ہو رہی تھی؟ بالکل، اور ایسے میں آل انڈیا مسلم لیگ، جو مسلمانوں کی ایک بڑی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی تھی، اس کا سالانہ اجلاس ظاہر ہے بہت مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تو جو بات وہاں کہی جائے گی اس کا وزن ہوگا۔ یقیناً اس پلیٹ فارم سے کہی گئی بات کا اثر بہت زیادہ تھا۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس میں اقبال نے خطبہ دیا۔ تو اس ماحول میں ہندوستان کے مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ تھے۔ تو اقبال نے آخر کہا کیا جو اتنا تاریخی بن گیا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اقبال نے پہلی بار، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک بڑے سیاسی فورم سے ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں کا ذکر کیا۔ کون سے علاقے؟ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی آج کا کے پی، سندھ اور بلوچستان، ان کو ملا کر ایک واحد ریاست بنانے کا واضح تصور دیا۔ ایک ریاست؟ جی، انہوں نے دلیل دی کہ اسلام صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں، بلکہ ایک زندہ تہذیبی قوت ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ سیاسی منزل ہے۔ یعنی یہ صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ گہری بات تھی۔ یہ ثقافتی، تہذیبی اور سیاسی شناخت کی بنیاد پر ایک الگ وجود کا تصور تھا، ایک آپ کہہ لیں قومیت کا تصور۔ اچھا، یہ تو واقعی اس وقت کے حساب سے ایک بڑا اور نیا خیال لگتا ہے۔ بالکل، بہت جرأت مندانہ بات تھی۔ تو کیا لوگوں نے فوراً اسے پاکستان کا مطالبہ سمجھ لیا؟ کیا رد عمل تھا؟ فوراً نہیں، یہ سمجھنے اہم ہے۔ اقبال نے خود پاکستان کا لفظ تو استعمال نہیں کیا تھا۔ اچھا؟ جی، اور ان کا جو تصور تھا وہ اس وقت زیادہ تر ایک ایسی خود مختار اکائی کا تھا جو شاید برطانوی سلطنت کے اندر ہی ہوتی یا شاید باہر، تفصیلات واضح نہیں تھیں۔ تو یہ ایک طرح سے نظریاتی بنیاد تھی۔ بالکل، ایک فلسفیانہ، ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ اس خطبے نے مسلم قومیت کے احساس کو ایک ٹھوس سیاسی شکل دینے میں بہت مدد کی۔ اور پھر بعد میں یہی تصور، جیسے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا، اور پھر 1940 میں مسلم لیگ کی قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خطبہ اس سب کی بنیاد بنا؟ جی، یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اقبال نے وہ فکری زمین تیار کی، وہ بنیاد رکھی جس پر آگے چل کر پاکستان کا تصور اور پھر تحریک قائم ہوئی۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کہ کیسے ایک تقریر ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پر مستقبل کے لیے ایک سمت دے سکتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، خطبہ الہ آباد 29 دسمبر 1930، سر محمد اقبال، آل انڈیا مسلم لیگ کا پلیٹ فارم اور مرکزی خیال، شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور۔ بالکل، اور یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تاریخ کے بڑے موڑ کیسے آتے ہیں۔ وہ حالات، وہ جگہ، وہ وقت، الہ آباد میں 1930 کا وہ ماحول، وہ سیاسی غیر یقینی، اور اقبال جیسا مفکر اور اقبال کا ویژن، ان سب چیزوں نے مل کر اس لمحے کو تخلیق کیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ صحیح کہا،
خاص طور پر جب وہ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر کہے جائیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہمارے ارد گرد کون سے خیالات، کون سی باتیں ہیں جو شاید اسی طرح مستقبل پر اثر انداز ہو رہی ہوں گی۔